آج دیکھو اذان کو لے کر کس قدر معاملے ہو رہے ہیں۔ اذان کے اوپر سے ایک بات یاد آئی، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سنیے گا، بہت بہترین بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، انشاءاللہ وقت رہتے ختم ہو جائے گی۔ نام ہے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک جنگ کے موقع سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو وہاں کچھ یہودیوں کے بچے کھیل رہے تھے، کچھ یہودیوں کے بچے کھیل رہے تھے، انہی میں سے ایک بچے کا نام ہے ابو معذورہ، وہ یہودی تھے۔ تو یہ بچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے دیکھ کے ان کی نقل کرنے لگے، وہ بھی چلا چلا کر ایسے ہی بولنے لگے۔ آپ صلی اللہ، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی بچوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ جو میرے بلال کی نقل کر رہے ہیں۔ بچے بھاگے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور پکڑ لیا بچوں کو، پکڑ کے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ وہ 7 یا 8 بچے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لائن سے کھڑے کر دیا، کہا میرے بلال کی نقل کون کر رہا تھا؟ میرے بلال کی نقل کون کر رہا تھا؟ اب وہ یہودی تھے تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے، تو اور ان کی ہوا خراب تھی۔ اب وہ کوئی کچھ کہہ نہیں رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک کر کے سب لوگ اذان دو تو ہمیں پتہ چل جائے گا میرے بلال کی نقل کون کر رہا تھا۔ اب جب یہ کہا تو پہلے بچے نے اذان پکاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا جاؤ کہ تم نہیں تھے، وہ چلا گیا، وہ خوشی خوشی چلا گیا کہ چلو میں بچ گیا۔ دوسرے سے کہا تم پکارو، اس نے پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا چلو تم بھی جاؤ، وہ بھی چلے گئے۔ ایسے 3 4 5 6 اب یہ جو تھے جن کا نام ہے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نمبر آیا، بیچ میں یہ تھے، ان کا نمبر آیا، کہا چلو پڑھو۔ اب انہوں نے پڑھی جب اذان تو ان کی اذان بہت بہترین تھی، بہت پیاری آواز تھی۔ انہوں نے ایک بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر رک گئے۔ جیسے سب باقی کے ٹیسٹ دے رہے تھے، انہوں نے سوچا میں بھی ٹیسٹ دے کے چلے جاؤں، لیکن انہوں نے جب اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھو۔ اب یہ دل میں اور گھبرائے کہ میں تو پھنس گیا، یہ پہچان گئے کہ یہ میں ہی تھا، کیونکہ یہی نقل کر رہے تھے۔ کہنے یہ واقعے کا بتانے کا مقصد ابھی بتاتا ہوں کہ کیوں میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ میں تو پکڑا گیا، یہ تو میں پکڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پڑھو، تو انہوں نے پھر آگے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ اہل زبان تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر کہا اور پڑھو، تو کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح سے پوری اذان پڑھی، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ کہا کہ اب میں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہا پھر سے پڑھو، اذان پھر سے پڑھو۔ تو اور جو باقی کے 3 بچے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ لوگ جاؤ۔ اب ان کی بھی چھٹی ہو گئی، اب یہ اکیلے بچے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے اذان پڑھو۔ اب انہوں نے پھر سے اذان پڑھی، پھر کہا ڈرتے ہوئے کہ اب میں جاؤں۔ اب یہ اس بات کا ان کو ڈر تھا کہ شاید اب مجھے کوئی سزا ملنے والی ہے، شاید اب مجھے کوئی سزا ملنے والی ہے، کیونکہ لوگ پہچان چکے ہیں کہ میں ہی نقل کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 بار اذان پڑھ دی انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے پڑھو، اذان پھر سے پڑھو۔ میرے بلال کی نقل کر رہے تھے، پھر سے نقل کرو میرے بلال کی۔ اب کی بار انہوں نے پھر سے جب نقل کی، پھر سے جب اذان پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھا، حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر، اور پھر ہاتھ فضا میں بلند کیے اور عرض کی یا غفور الرحیم، اے میرے رب کہ اس کو رحمت نازل فرما، اس کے اوپر رحمت نازل فرما اور اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، کیونکہ یہ میرے بلال کی نقل کرتا ہے، یہ میرے بلال کی نقل کرتا ہے۔ یا غفور الرحیم، اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ اتنی دعا کہنی ہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کو بدل دیا۔ انہوں نے اپنے والدین سے بھی نہیں پوچھا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعا سے ہاتھ نیچے اٹھائے، انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ کلمہ پڑھے اور مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے؟
میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مؤذن، کہ تو مؤذن ہے۔ تو کہا کہاں؟ اذان تو بلال دیتے ہیں، اذان تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، تو میں کیسے مؤذن؟ تو کہا میرا بلال مدینے میں اذان دیتا ہے اور تو مکے میں اذان دے گا، تو مکے میں اذان دے گا۔ اس کے بعد سے وہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہے، 15 سال کی عمر سے لے کر جب تک حیات رہے، کعبہ شریف میں وہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ کیوں سنا ہے کہ دیکھیے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کر رہے تھے، بنا جانے کر رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، نہ ہی کوئی عقیدت تھی، نہ ہی کوئی محبت تھی، لیکن اذان وہ نعمت ہے کہ اس کو انسان جب نقل میں بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کفر سے اس کو ایمان والا بنا دیتا ہے، اور پھر کیسا ایمان والا کہ وہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ کا مؤذن بنے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، سفیر ہیں، ان کا مدرسہ